سر صاحب کل رات سے اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے. کل کے شو میں آپ نے بہت سی پریڈکشن کی تھی اور ایک نقشہ کھینچا تھا کہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے, اور اس کے بعد جیسے ہی رات کو گھروں کو واپسی ہوئی تو انڈیا کی طرف سے جارحانہ پیش قدمی جاری رہی, اور یہاں تک کہ جو پاکستان کے ڈفرینٹ ملٹری بیسز ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. 3 ملٹری بیسز پہ اٹیک کی اطلاعات آئیں اور انہوں نے دعوے کیے, لیکن ہمارے DGISPR رات کو بھی ایکٹیو تھے. 2 بار انہیں آ کے پریس کانفرنس کر کے مختصر پریس کانفرنس میں یہ بتانا پڑا کہ انڈیا ابھی بھی اشتعال انگیزی سے باز نہیں آ رہا. اس سے پہلے جو پہلی پریس کانفرنس تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ انڈیا نے آدم پور ایئر بیس سے کچھ میزائلز فائر کیے ہیں جو ان کے اپنے علاقوں میں گرے ہیں, اور ایون کہ ان میں سے ایک ان کے اپنے پنجاب میں گرا ہے, اور وہاں سکھ آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ مذموم ہے. اس کے بعد 3 بجے کے آس پاس, کیونکہ بے چین رہتے ہیں آج کل اور انڈیا پاکستان کی یہ کشمکش سونے نہیں دے رہی, بہت سے لوگوں کی نیندیں حرام ہیں, تو ایک اور پریس کانفرنس آئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انڈیا نے نور خان ایئر بیس, شورکوٹ ایئر بیس اور مرید ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جو کہ ناکام بنا دی گئی, اینڈ دیٹ واز انف. سبھی جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپس میں یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کب اس بات کا بدلہ لے گا, اٹ از انف ناؤ. تو جاتے جاتے DGISPR نے بہت خوبصورت انگلش میں ایک جملہ بولا, انہوں نے کہا ناؤ جسٹ ویٹ فار آور ریسپانس, اور یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک عزم تھا. جس کے بعد 4 سے 4:30 کے درمیان خبریں آنا شروع ہوئیں کہ پاکستان نے اپنے بدلہ لینے کا آغاز کر دیا ہے, اور اس کے بعد DGISPR کا وہ بیان یاد آیا جو انہوں نے پہلی بار کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو انڈین میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر دنیا بتائے گی. تو سیٹھی صاحب دنیا نے بتایا, یہاں تک کہ برطانوی صحافی, امریکی صحافی, CNN کے صحافی یہ برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا. نک رابرٹسن بہت پرانا گھوڑا ہے, بہت نالجبل ہے, اس نے دنیا کے بہت سے کانفلکٹس کور کیے ہیں, از ویری ویری ہائیلی ریسپیکٹڈ, بہت انڈیپینڈنٹ آبزرور ہے, رپورٹر ہے, اینڈ ایز آئی سیڈ ویری ہائیلی ریسپیکٹڈ. اس میں جو اس نے موٹی بات کی ہے کہ انڈیا نے امریکہ سے کہا کہ سیز فائر کرائیں, دس از دا ٹیک اوے فرام دس. پہلی دوسری چیز اس نے یہ کہی ہے کہ پاکستان ریسٹرینٹ شو کر رہا تھا, مگر انڈیا نے جو 3 ایئرپورٹس کے اوپر حملہ کیا پاکستان میں ان دی ارلی آورز آف دا مارننگ, اس کے بعد پاکستان نے پھر وہ فیصلہ کر لیا کہ اب کر دو, جس کا حوالہ آپ نے دیا کہ DGISPR 3 بجے کے قریب غصے میں اٹھ کے کہے کہ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. اس وقت تک یہ حملے ہو چکے تھے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ دنیا کی نظروں میں پاکستان جیت گیا ہے, یہ فتح یاب ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مجھے کچھ لوگوں نے کل پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں تک جائے گی یہ بات, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس بات کے اوپر تبصرہ کرنا کہ یو آر ناٹ سٹنگ ان سائڈ دا رنگ کہ کون انڈیا کے کیا پلانز ہیں کیا نہیں ہیں, مگر جو چیزیں نظر آ رہی تھیں جن کو اگر آپ اکٹھا کرتے تو کچھ نہ کچھ کہانی بنتی تھی. کل میں نے دیکھا کہ انڈیا کی آج وہ جو خاتون مسلمان عورت انہوں نے صوفیہ قریشی کو, وہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بریف کر رہی تھی, اور انہوں نے اس میں جس طریقے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا تیار ہے, اگر پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرتا تو انڈیا اس چیز کو روکنے کے لیے تیار ہے. اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے, اور ابھی یہ روکنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اس کا خیال ہے کہ ابھی پھر بھی گنجائش ہے اگر پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرتا, کیونکہ انڈیا کو ڈر تھا کہ یہ ریٹیلیشن اگر ہوگی تو ہم کیا کریں گے, اور ہم پھر ایسکلیشن کرنی پڑے گی, دنیا ہمیں کہے گی کہ آپ نے ایسکلیٹ کیا ہے. اور پاکستان نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم جو ریٹیلیشن کریں گے, جوابی کارروائی کریں گے, وہ ایسکلیشن نہیں ہے, وہ ہمارا حق بنتا ہے, آپ نے ہمیں اٹیک کیا ہے. وہ آپ کے اٹیک کے اندر آپ کے جہاز گر گئے, آپ کا یہ ہو گیا, وہ الگ بات ہے. ہم نے حملہ نہیں کیا تھا, آپ نے حملہ کیا, اب ہم نے آپ پہ حملہ کرنا ہے. تو مگر آپ دیکھیں کہ پاکستان پورا ایک دن 2 دن چپ بیٹھا رہا ہے کہ اب کیا کریں کیا نہ کریں, اور کوشش یہی ہوتی رہی کہ انڈیا سمجھ جائے اس بات کو. مگر جب یہ اٹیک آئی ہے, اور یہ ضرور کہا پاکستان نے کہ ہم کریں گے مگر سوچ کے کریں گے, اور اس لیے انہوں نے موقع دیا سعودی عربیہ کو, امریکہ کو, ٹرکی کو کہ کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں تو کریں, نہیں تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا جو ہم کرنا جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت اچھا کنڈکٹ کیا اپنا, ڈپلومیسی بھی اچھی کی ہے, اور آف کورس فائر پاور بھی بڑا زبردست طریقے سے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. اور اب انڈیا بہت بڑی مشکل میں آ گیا تھا جب ہم نے یہ
उनके जो ठिकाने हैं एयर फील्ड्स जहाँ उनकी कोई मिसाइल्स भी स्टोर्ड हैं जी, ब्राह्मोस के डेपो थे। हाँ देखिए ना, ब्यास के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं, उधमपुर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पठानकोट में एयरफील्ड है जी, जलंधर में एयरबेस है, गुजरात के अंदर मल्टीपल मिलिट्री लोकेशंस हैं, दिल्ली में मिसाइल इंटरसेप्टेड, दिल्ली भी सेट थी, राजस्थान के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, श्रीनगर में एयरबेस, चंडीगढ़ के अंदर वेपन डेपो न्यूट्रलाइज्ड, और जो इनका जो सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस है द S-400 उसको भी न्यूट्रलाइज करना था, बिकॉज पाकिस्तान की जो अटैक कुड हैव बीन डेंटेड। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सोच समझ के ये चुने थे और बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्ट्राइक्स की इन्होंने। मेरा ख्याल है इंडिया ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इस लेवल की स्ट्राइक्स पाकिस्तान करेगा, या ये भी नहीं कर रहा था कि अगर करना भी चाहे तो शायद इनके पास ये मिसाइल्स नहीं हैं, क्रूज़ मिसाइल्स जो कि ये कर सकती है। एंड सो आई थिंक पाकिस्तान जो उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने किया, और इंडिया तवक्को नहीं कर रहा था। उसके बाद इंडिया के लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम हो गए कि अब हम कहाँ जाएँ। इसके बाद ड्रोन्स हमने ट्राई कर लिया, राफेल हमने ट्राई कर लिया, हमने मिसाइल्स भी फेंक दी हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, और वो भी शूट डाउन हो गई, पाकिस्तानियों ने उसको भी डिफेंस कर लिया, एक आध निकल गई। तो अब पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा हमला काउंटर कर दिया, तो हम कैसे आगे, अब हम क्या करेंगे जी। और ज़्यादा अगर हमने सारा कुछ ही फेंक दिया तो फिर ये ना हो कि चाइना भी ऊपर से शुरू हो जाए कुछ ना। और इस वक्त तो चाइना ने वाज़े कर दिया था कि चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो आई थिंक उस वक्त इंडिया को यही सोच हुई कि अब लेट्स गो फॉर सीज़ फायर, और इन्होंने फिर अमेरिकनों को कहा कि आप सीज़ फायर हमारे लिए कराएं। ये अब वाज़े हो गया कि हमने नहीं कहा, हमें तो लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप मत करें, आप मत करें, आप मत करें, और हमारा मौक़िफ़ यही था कि इंडिया ने ये किया, हम करेंगे तो सही जी। मगर देखिए ना, उन्होंने पानी के ऊपर भी धमकी दी हुई है हमें, और ये भी किया है, तो हम करेंगे तो सही। तो आप उनको समझाएं कि ये न्यू नॉर्मल हम नहीं होने देंगे। तो ये मतलब हमारी तरफ से पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर चला गया था। और मेरा ख्याल है जब ये हमने स्ट्राइक्स की है ना उनके एयरफील्ड्स के ऊपर इन रिटेलिएशन अगेन, उसके बाद इंडिया को समझ आ गई कि ये जंग जीत नहीं सकते। फिर उन्होंने सोचा कि अपने लॉसेस को कट किया जाए, जो कि उन्होंने ये फिर सीज़ फायर करवाई है। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, गए किसके पास? डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं, ये उसी के पास गए हैं जिसको ये शुरू से ही वैंस को, इंडिया आया हुआ था, उसी को कन्विंस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ये किया और हम हमला करेंगे। ये मैं आज कन्विंस्ड हूँ कि इन्होंने वैंस को बता दिया था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। वैंस ने ये सोचा, जब उसको पूछा गया, जब वो वापस गया तो ट्रंप को पूछा गया, तो वैंस का ये स्टेटमेंट था कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि वो जिस हद तक पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट बेसिस हैं तो इंडिया शायद स्ट्राइक करे। उससे इशारा कर दिया था कि उसको कुछ पता है। बस हमने कहा इंडिया को कि ये वसी तर इलाकाई तनाज़े में नहीं बदलना चाहिए, आप रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ठीक है ना, इंडिया ने उनको बता दिया था हम करने जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी सपोर्ट चाहते थे। मगर जाके वैंस ने जब ब्रीफिंग दी होगी CIA ने ट्रंप को कि ये तो इंडिया खुद ही कर रहा है सारा कुछ, तो इसीलिए उन्होंने सोचा ज़रा हैंड्स ऑफ हो जाए, क्योंकि हम वी कांट डोंट वांट टू बी पार्टी टू दिस। तो मेरा ख्याल है इसीलिए वो पीछे हट गए थे। फिर इस दफ़ा जब इंडिया ने इनको कहा कि आप प्ले अ रोल, तो फिर वो फ़ौरन कूद गए, कि उनको पता है उनके पास लेवरेज है, बिकॉज ईरान वाले भी आए और उसके बाद टर्की भी आया, और तो पाकिस्तान ने बात सुन ली, उनको अपना मौक़िफ़ भी बता दिया। सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिका के कहने पे आया। अच्छा, और वो बात वही हो रही थी, उनको भी यही हमने बात कही कि जी आप इंडिया को कहें कि ये न्यू नॉर्मल हम नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, हम अपने अटैक करते हैं, उन्हें कहें फिर काउंटर ना करें और ख़त्म कर दें। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ, इस वक्त कन्वे कर दिया था उनको, इसीलिए फिर इंडिया तैयार हो गया। इसीलिए फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि अगर पाकिस्तान ये रिटेलिएशन नहीं करता तो हम तो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर काफ़ी टूइंग एंड फ्रोइंग हुई है, इंडिया ने अपनी पोजीशन तब्दील की है, एंड आई थिंक उसकी जो फाइनल पोजीशन वही थी जो कि हमारी जो काउंटर अटैक आई है उसके बाद, तो इंडिया को समझ आ गई कि ये अब मामला जो है इनके हाथ से निकल रहा है। क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये करेगा? क्योंकि वो पुश करते रहे मुसलसल, नर्व टेस्टिंग पाकिस्तान की करते रहे, छेड़खानी करते रहे, पंगा लेते रहे।
ان کا خیال نہیں تھا کہ اس حد تک یہ کامیاب ہوں گے یا یہ کریں گے. انہوں نے سوچا کہ ہم نے ان کو دھمکی دے دی ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ہم نے ان کے پاس جو تھا وہ ہو گیا ان کے جہازوں کا, ان کے پاس ڈرونز بھی اس قسم کی نہیں ہیں جس قسم کی ہمارے پاس ہیں, ان کے پاس میسائلز بھی اس قسم کی نہیں ہیں, اور ہمارا S-400 سسٹم جو ہے اگر یہ کریں گے بھی تو اس کو ہم ایکٹیویٹ کر دیں گے. آفٹر آل $1.5 ارب کا سسٹم ہے وہ, اور وہ اسی لیے رکھا ہوا ہے پاکستان کے لیے, مگر وہ تو بالکل فیل ہو گیا, وہ تو ہماری ایک میسائل بھی نہیں گرا سکا, بیکاز ہم نے اسٹریٹ اوے اس کو ٹارگیٹ کیا, اور اس کو پتا تھا ہمیں کہاں کہاں ہیں بیٹریز اس کو ٹارگیٹ کیا, اس کو ناک آؤٹ کر دیا. اچھا, ناک آؤٹ کا عائشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ فزیکلی سائڈ کے اوپر آپ جا کے ٹھاؤ اور وہ تباہی ہو جائے. نہیں, وہ الیکٹرانک سسٹمز ہیں, یہ کمپیوٹرائز سسٹمز ہیں, وہ ان کو ناک آؤٹ کرنا مشکل نہیں ہے. جیم کر دیا, جیم نہیں, وہ مطلب ہے ان کے اتنے چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں کہ کہیں بھی کچھ ڈسرپٹ ہو جائے تو وہ سارا سسٹم اڑ جاتا ہے. اس کی انرجی سپلائی خراب ہو جائے, اس کے اندر گلچ آ جائے کمپیوٹر کے اندر, دے یوز دوز ٹو جو ٹریکنگ سسٹم ہے سارا کچھ, تو اٹس ہائیلی سینسٹیو. تو اگر وہاں ارد گرد بھی بم پھٹ رہے ہوں تو وہ سسٹم اڑ جاتا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے کہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ جب وہ, اسی لیے آپ کو پتہ کہ جب یہ حماس نے وہ ڈرونز بھیجے تھے, وہ اسی لیے تھا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گے میسائلز کہاں سے آتی ہیں. جی, میسائل جہاں سے آتی ہے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں ان کی بیٹریز ہیں میسائلز کی. ٹھیک, دیٹ واز دا پرپز آف دوز ڈرونز. ان کا بھی یہی پرپز تھا. اسرائیلی میتھڈ ہی ٹرائی کیا. یہ ساری دیکھیے نا, یہ ساری انڈیا اور اسرائیل کا میں آپ کو بتا دوں, انڈیا از دا لارجسٹ امپورٹر آف ویپنز ان دا ورلڈ. انڈیا سب سے زیادہ دنیا میں لیڈنگ امپورٹر آف ویپنز. اس میں اسرائیل جو ہے وہ اس کا نمبر 4 پہ آتا ہے. اسرائیل سے بہت کچھ یہ لیتا ہے, بہت سے کچھ ان کی آپس میں تعاون ایکسچینج ہے. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اصلی جو دشمن ہے اپنا وہ پاکستان ہے, بیکاز اس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے اور وہ اسلامک ہے. اسرائیل کی جو فلسفہ ہے وہ ہمیشہ عربوں سے نہیں ڈرا, کبھی بھی نہیں ڈرا انہیں, اور ایران سے ڈرتا ہے, اور پاکستان ہمیشہ ہیز بین نمبر 1 enemy, بیکاز پاکستان کے پاس آلریڈی بام ہے. اور ایک دفعہ تو یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید یہ بام ایران کو دے نہ دے یا سعودی عربیہ کو نہ دے دے. تو وہی سارا وقت امریکنز مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کیا ہے ٹیکنالوجی یا نہیں کی. AQ خان کے اوپر یہی الزام تھا نا کہ وہ ادھر ادھر کچھ لینے دینے کی سوچ رہے تھے اور باتیں ہو رہی تھی اس وقت. اسی لیے دی امریکنز کیم ڈاؤن ویری ہارڈ آن ہم, جنرل مشرف ہیڈ ٹو ایز ہم آؤٹ. تو اب بات یہ ہے کہ آئی تھنک انڈیا ہیز لاسٹ. یہ بہت بڑی گیمبل کی تھی نریندر مودی نے, کچھ حد تک اس نے پلاننگ جو کی تھی اس کے اندر کچھ چیزیں ان کو احساس نہیں تھا. اس میں 2 چیزوں کا مسنگ ہو گئی ان سے. ایک یہ کہ چائنا پاکستان کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو کوآپریشن ہے ان ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور دیز ایئر کرافٹ اور دیز میسائلز, ان کا خیال تھا کہ شاید یہ اس لیول تک نہیں ہے جس لیول تک تھی. ان کا دوسرا خیال یہ تھا کہ اگر ایسے ہے بھی تو ہمارے جو رافیل جیٹس ہیں یہ تو دور سے بھی اٹیک کر سکتے ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہم نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ چائنا نے ہمیں اتنی دے دی تھی جس کے ساتھ ہم وہاں بھی پہنچ سکتے تھے ود دا ہیلپ آف سرٹن ادر ٹیکنیکس انکلوڈنگ ایویکس. اس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے, گائیڈنس کے لیے اور ریڈار لوکیشن کے لیے. اور جس طریقے سے کوآرڈینیشن ہوئی ہے بٹوین دی ایئر فورس, آرمی اینڈ دی ویریس ٹیکنالوجیکل یونٹس, سپرب. ان کا خیال تھا یہ نہیں ہو سکے گا. تو میرا خیال ہے کہ دیو لرنڈ دس. اب اس میں تو بہت سی چیزیں سمجھ آ گئی نا. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف امریکن ٹیکنالوجی ہوتی تھی یا ویسٹرن, دوسری طرف سوویٹ ہوتی تھی یا رشیا, تیسری چوائس ہی کوئی نہیں تھی. انڈیا نے سوویٹ یونین کی طرف گیا, پاکستان امریکہ کی طرف گیا, اینڈ اسی طریقے کے ساتھ مختلف کنٹریز نے کیمپس سلیکٹ کیے اور ہتھیار ان سے لیے. اب یہ ہو گیا ہے کہ چائنا ہیز انٹرڈ دی ایکویشن اینڈ رشیا جو ہے وہ ہٹ گیا بیچ میں سے. رشیا تو اب اس قسم کے ہتھیار بنا کے ایکسپورٹ نہیں کر رہا, وہ تو امپورٹ کر رہا ہے خود, چائنا سے لیتا ہے ادھر ادھر سے. تو سو آئی تھنک چائنا از ناؤ انٹرڈ دس فیلڈ. اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ویسٹرن ٹیکنالوجی کو بڑا دھکا لگ گیا. اور جو لوگ شک کرتے تھے کہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, اور خدشہ تھا کہ شاید کافی ہو, تو یہ تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ رافیل جو وغیرہ ہے یہ 4.5 جنریشن
جی ایئرکرافٹ ہے. 5th جنریشن ایئرکرافٹ جو ہے وہ امریکہ کا F-35 ہے جی جو امریکہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. میرے خیال اسرائیل کو دیا ہوگا, کسی کو نہیں دیا. لوگ مانگ رہے ہیں, مل نہیں رہا ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا تو 6th جنریشن پہ پہنچ گیا ہے, اور لیٹسٹ رپورٹس یہ ہیں کہ چائنا نے جو اپنی آرمی کے لیے جو جہاز بنایا ہے جس کی F-35 سے بھی آگے ہے, وہ اس نے کسی کو نہیں دیا. اب یہ خدشہ ہے کہ شاید وہ پاکستان کو دے دے, کیونکہ پاکستان کے اندر چائنا کا جو انٹرسٹ ہے, کنسرن ہے اور سٹیکس ہیں بہت ہائی ہیں. اور انڈیا کے اینکرز نے بہت کوشش کی ہے چائنیز ایکسپورٹس کو لے کے ان سے یہ بات کروانے کی کہ بھئی آپ کچھ نہیں کریں گے اگر انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ. اور ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ہے نا پاکستان کے ساتھ آئرن کلیڈ, اینڈ یہ آپ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے آپ کو. وی ول کم ٹو پاکستان. اور فائنلی جس بات کے اوپر بھی توجہ نہیں دی جا رہی, یہ میری پیشن گوئی ہے, یہ بات آگے آئے گی کہ چائنا نے اس دفعہ پاکستان کی ہیلپ کیسے کی ہے انڈائریکٹلی. یہ تو ڈائریکٹ ہے نا جی, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو گئی, ٹھیک ہے, اور وہ سکھا دیا اور سب کچھ کر دیا. بٹ انڈائریکٹلی کیا چائنا نے کسی اور طریقے کے ساتھ سائبر وارفیئر کیا ہے انڈیا کے اندر, جو کہ صرف چائنا ہی کر سکتا ہے اور پاکستان نہیں کر سکتا؟ اس کی جو حوالہ ہے وہ انڈیا کے ایکسپرٹ جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا, پروین ساہنی صاحب, انہوں نے اس کی طرف توجہ 2-3 دفعہ اپنے ویڈیو لاگز میں بتائی ہے کہ چائنا کے پاس جو سائبر اٹیک کی جو فیسلٹیز ہیں دے آر دا آؤٹ اسٹینڈنگ, اور وہ جب بھی چاہیں وہ دے کین یوز دوز ٹو اٹیک انڈیا اینڈ ناک اٹ آؤٹ. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کی انرجی سسٹمز, گرڈ سسٹمز, ریلوے سسٹمز, یہ سب جگہ پہ جو ہیکنگ ہوئی ہے قسم کی, اینڈ سسپیشن از کہ یہ چائنیز ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا ہے. انڈیا کو سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے. کہیں کہیں تو انڈیا نے خود بلیک آؤٹس کیے ہیں شہروں میں, ٹھیک ہے نا, اور کہیں کہیں خود ہی بلیک آؤٹ ہو گئے ہیں. ہاں ہو گئے ہیں, اور اب وہ اسی میں پڑے کہ کس نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے. 70% کے اراؤنڈ بتایا جا رہا ہے کہ سائبر اٹیکس ہوئے اور وہاں. So you know India has to now realize کہ یہ between two unequal powers جنگ نہیں ہے. India thinks کہ they were the big bully and پاکستان کیا ہے. I think now they realize کہ when they fight Pakistan they are fighting China and Pakistan. تو میرا خیال ہے انڈیا اور کوئی ایڈونچر کی طرف مشکل ہو گیا اس کے بعد. اسی لیے اٹ واز سو امپورٹنٹ کہ یہ نیو جو نارم ہے یہ اسٹیبلش نہ ہو. اب جو نیو نارم اسٹیبلش ہوا ہے وہ انڈیا والا نیو نارم نہیں ہے, وہ پاکستان اور چائنا والا نیو نارم ہے کہ یو ٹچ پاکستان اینڈ یو آر ٹچنگ چائنا اینڈ پاکستان. تو آئی تھنک لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ انڈیا اپنا نیو نارم اسٹیبلش نہیں کر سکا, اور چائنا اور پاکستان نے مل کے ایک نیو نارم اسٹیبلش کر دیا ہے, جو کہ انڈیا کو سبق ایسا سکھایا ہے کہ آگے سے یہ کام مت کرنا. اگر انڈیا ایسا نہ کرتا تو شاید یہ اسٹیبلش نہ ہو پاتا, اپنے ہی ڈی میں گول کر دیا انڈیا نے. So I think these are the two takeaways that I take. اور فائنلی چائنا کو جو فائدہ ہوا, ایک تو انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی ٹرائی کر لی, بغیر جنگ لڑے اور ٹیسٹ کر لی, ٹھیک, اور وہ بھی ایک ٹرسٹڈ پارٹنر کے ساتھ. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور دوسری چیز یہ کہ انڈیا کو اور امریکہ کو بھی پیغام چلا گیا کہ اگر چائنا تائیوان ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے, دیکھیے نا ان کے لیے تو تائیوان از لائک کشمیر ٹو اس, ٹھیک ہے نا, تو چائنا ہیز انڈیکیٹڈ کہ وی ہیو دا, ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو, وی کین ٹیک آن ایون امریکہ. تو اب بات یہ ہے کہ دیز آر سگنلز, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر سگنلنگ ہوتی ہے. یہ جو چھوٹی سی جنگ تھی جس کا امکان تھا شاید یہ بڑی ہو جائے, یہ بہت تاریخ میں اس کی بہت ذکر آئے گا, بہت اس سے سبق سیکھے جائیں گے. اس کے بعد بہت سی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہوگی اور نئے سسٹمز بنیں گے. ایگزامپل اونلی ون, آئی ایم ناٹ اے ملٹری ایکسپرٹ, یہ جو رافیل کو نیوٹرلائز کیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. ابھی پورے ڈیٹیل نہیں نکلے کہ کس طریقے سے اس کو کیا گیا. کیا انڈیا کے پائلٹس آر ناٹ ٹرینڈ انف, کیا جہاز میں کوئی کمی ہے, ٹھیک. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی انڈین پائلٹس جی وہ مہارت نہیں رکھتے ہیں, ٹریننگ ٹھیک نہیں. جہاز تو بہت, فرینچ تو یہی کہیں گے سوفسٹیکیٹڈ جہاز تھے, 4.5 جنریشن تھا, انہوں نے ان کو چلانے نہیں آیا یہ. مگر پھر بات نکلے گی باہر کہ پاکستانیوں نے کیا کیا, اپنے ریسورسز کو کیسے استعمال کیا,
اور اس میں بڑی انوویٹیو اور بہادری بھی امپورٹنٹ ہے، اور پروفیشنلزم بھی امپورٹنٹ ہے، اور کوآرڈینیشن بھی امپورٹنٹ ہے، اور ٹیکنالوجی بھی امپورٹنٹ ہے. یہ پوری سبق اس سے اوپر پیپرز لکھے جائیں گے. اب کیا پاکستان شیئر کرے گا یہ نالج کہ کیسے ہم نے کیا یا نہیں کیا، مگر ایکسپرٹس جو ہیں دے ول جوائن دا ڈاٹس اینڈ دے ول فائنڈ آؤٹ کہ ہاؤ اٹ ہیپنڈ. اب اس کے اگینسٹ پھر آگے چیزیں ڈیولپ کریں گے. آئی تھنک دس از بین اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ان وارفیئر اینڈ ان ڈپلومسی. امریکہ پہلے دور ہو گیا. میرا تو یہ شک تھا کہ ان کو لوپ میں لے لیا انڈیا نے. ایونی وینس آ گیا اپنی فیملی لے کے وہاں. کیا کر رہا تھا وہاں بیٹھ کے؟ کیا بہت بڑی وہاں کوئی اگریمنٹس ہوئی ہیں. آئی تھنک مائی سینس از کہ انڈیا نے وینس کو بتا دیا تھا کہ یہ ہم کریں گے. اچھا. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو بتا دیا کہ ہم کریں گے. وینس نے ان کو سمجھایا ہوگا کہ دیکھ لو الٹا ہی نہ گلے پڑ جائے. تو دیکھا نہیں ہم نے سب کچھ ورک آؤٹ کر لیا. پاکستان یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا. ہم نے نیو نارم بنانا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اس کے ساتھ چائنا بھی انڈرمائن ہوتا ہے اگر پاکستان انڈرمائن ہوتا ہے. تو اس نے کہا ہوگا اچھا چلو کر لو مگر ذرا ہاتھ اور خیال رکھنا اور ہماری طرف مت آنا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. پتہ لگ گیا تھا ان کو، بتا دیا تھا. وہ چلے گئے. اسے جا کے ٹرمپ کو کہا. ٹرمپ نے کہا کہ ہاں یہ ہونے لگا رہا ہے، بڑا پرانا ہے، ہم نہیں اپنے آپ کو دور کر لیا. جی. مگر بعد میں انہوں نے جب وہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا وینس کا تھا جس میں اس نے کہا کہ وہاں ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ پاکستان از رسپانسبل فار جی جے ڈی وینس انہوں نے کہا تھا انٹرویو میں اس تک حد تک کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کوئی تو انڈیا کر سکتا ہے، لیکن وہ علاقائی تنازع میں نہ بدلے وسیع تر. تو اس سے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کرے گا. اس کو پتہ ہے یہ کیا بات تھی. میں آپ کو پتہ ہے میں نے یہاں آبجیکشن ریز کیا تھا کہ یہ اس نے کیا بات کی. آپ نے کہا تھا پروٹیسٹ کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے. اس مطلب ہے یہ ملی بھگت ہے. یہ تو پتہ ہے اس کو کیا ہونے جا رہا ہے. اینڈ سو آن. سو آئی تھنک آلز ویل دیٹ اینڈز ویل. اس میں پاکستان، اس میں انڈیا کے لیے بھی، نریندر مودی کے لیے بھی کانسیکوینسز ہیں، عاصم منیر صاحب کے بھی ہیں، اس حکومت کے لیے بھی ہیں، ان کی حکومت کے لیے بھی ہیں، وچ وی کین ڈسکس گوئنگ فارورڈ.